بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری آف اسلامک ورلڈ۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے واقعہ حرب فجار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کا دوسرا سفر۔ محترم ناظرین کرام، دور جاہلیت میں عرب میں مختلف اقسام کے میلے اور بازار لگتے تھے، جن میں سے عرب کا سب سے مشہور میلہ عکاظ کا میلہ تھا۔ اس میلے میں دور و نزدیک سے مختلف قبائل جمع ہوتے، وہاں خرید و فروخت کرتے اور اپنے آباء و اجداد کی فضیلت کے فخریہ اشعار بآواز بلند پڑھ کر ایک دوسرے پر تفاخر ظاہر کرتے، یہاں تک کہ اسی قسم کی جہالت آمیز باتوں میں لڑائیاں ہوتی اور سینکڑوں آدمی مارے جاتے۔ اسی قسم کی ایک لڑائی بنو کنانا اور بنو حوازن کے درمیان لڑی گئی۔ بنو کنانا اور قریش اکٹھے تھے اور حق پر تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ساتھ دیا، لیکن اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر تلوار کسی پر نہ اٹھائی اور ذاتی طور پر حرام مہینوں کا احترام برقرار رکھا۔ چونکہ یہ جنگ ان مہینوں میں لڑی گئی جن میں جنگ کرنا دین ابراہیمی اور اسلام کے روح سے ممنوع تھا، اس لیے یہ جنگ حرب فجار یعنی فاجروں کی جنگ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کے بعد ہے نبی کریم علیہ السلام کا تجارت کی غرض سے سفر شام۔ خاندان قریش کو یہ شرف حاصل تھا کہ ان کے قافلے لوٹے نہیں جاتے تھے، نیز یمن اور شام کی حکومتوں نے قریشی قافلوں کا تجارتی ٹیکس مکمل طور پر معاف کر رکھا تھا، اس لیے قریشیوں کا زیادہ رجحان پیش تجارت کی طرف تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جوان ہونے کے بعد تجارت کو ہی ذریعہ معاش بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک شریف النسب خاتون تھی۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو تجارت میں شرکت کی پیشکش کی اور منافع میں عام لوگوں سے زیادہ حصہ دینے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے ایک غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ بھیجا، جو آپ کے حسن اخلاق، پاکیزہ کردار اور امانت و دیانت سے اس حد تک متاثر ہوا کہ اس نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اپنے سفر کے سارے واقعات سناتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی بے حد تعریف کی۔ سیدنا رسول کریم علیہ السلام مال تجارت میں پہلے سے 2 گنا منافع لے کر دوپہر کے وقت مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو اپنے بالا خانے پر بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے دور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا۔ اس وقت آپ کے سر مبارک پر نورانی قسم کے غیبی پرندے چرمٹ کی صورت میں سایہ کیے ہوئے تھے۔ محترم ناظرین کرام، سید الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر ملک شام تشریف لے گئے، اس مرتبہ بصرہ کے قریب بحیرہ کی جگہ اس کے قائم مقام نستورہ راہب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ نستورہ آپ کا حسن و جمال اور دیگر نشانیاں دیکھ کر پکار اٹھا کہ ہو نہ ہو یہی نبی آخر الزماں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد نستورہ راہب کہنے لگا کہ اے لوگو، دیکھو اس درخت کو کہ جس کے نیچے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ یہ وہ مبارک اور متبرک درخت ہے کہ جس کے نیچے اللہ کے نبی کے سوا کوئی دوسرا آدمی کبھی نہیں بیٹھا۔ محترم ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ نے سفر کے سارے حالات، نبی کریم علیہ السلام کی اس سفر کے دوران ظاہر ہونے والی کرامات، معجزات اور اس کے ساتھ ساتھ نستورہ کی وہ تمام باتیں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائیں، تو حضرت خدیجہ کے دل میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تجارتی مال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا اور اپنا حصہ لے کر اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس تشریف لے آئے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ آپ اسلامی تاریخ کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل ہسٹری آف اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن آل پر کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت اور بآسانی پہنچ سکے۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔